بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز کے اندر جو سجدہ ہے یہ نماز کا رکن ہے، اور نماز کے اندر سجدے میں پاؤں کی کتنی انگلیاں زمین پہ لگی رہنا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ جس کے ساتھ ہماری نماز درست ہو جاتی ہے۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ بڑا ہی ایک خوبصورت سوال ہے بھائی نے جو پوچھا ہے۔ بہت زیادہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو سجدہ ہے یہ نماز کا اہم رکن ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مقدس حدیث پاک، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ نماز میں 7 اعضاء کو زمین کے اوپر رکھوں، جن میں پہلا جو اعضاء ہے وہ ہے پیشانی۔ پیشانی کا زمین کے اوپر لگنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں زمین پہ لگنا یہ نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اور اب سجدے کی حالت میں جو بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ کتنی انگلیوں کا زمین کے اوپر لگنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ بہت زیادہ لوگ اس میں غلطی جو کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ان کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اگر دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ بندہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس بندے کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے گا، اگر وقت ہے تو اس کو دوبارہ پڑھے، اگر وقت گزر گیا تو قضا اس نماز کو کرے گا۔ اب نماز کے اندر کم از کم جو فقہاء نے لکھا ہے 1 انگلی کا پیٹ زمین کے ساتھ لگنا یہ فرض ہے، یعنی دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں میں سے 1 پاؤں کی انگلی جو ہے اس کا پیٹ، یعنی یہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا زمین کے ساتھ لگنا یہ فرض ہے۔ اگر دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں تو اس بندے کی نماز باطل ہو جائے گی، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین کے ساتھ لگنا یہ واجب ہے۔ اور اگر بندے کی 3 انگلیاں زمین کے ساتھ نہیں لگتی تو اس بندے کا واجب ترک ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور دونوں پاؤں کی 5 انگلیوں کا زمین کے ساتھ لگنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ نماز کو پڑھیں تو آپ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں زمین کے اوپر لگتی اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہم کس انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں ہماری پیشانی کا زمین کے اوپر لگنا یہ فرض ہے، اور یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کا زمین کے اوپر لگنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اکثر ساتھی کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں اتنا وہ اپنے سر کو دباتے ہیں، ناک کی ہڈی کو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں کہ ان کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر پھوڑے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو ایک فطرت میں بنایا ہے تو ہمیں اپنے جو اعضاء ہیں ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر لگانا چاہیے، اور ناک کی ہڈی کو بھی صرف زمین کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ایسے مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو نرم مصلی ہے جس کے نیچے فوم وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ اتنا اپنے صرف سر کو، پیشانی کو دبائیں کہ آپ کی پیشانی قرار پکڑ لے۔ تو بہت زیادہ اس کو دبانا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہوتا، صرف زمین کے ساتھ لگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر سجدہ کریں۔ یہ مصلی کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں یا کلینوں کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز تو بندے کی ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے۔ تو یہ 7 اعضاء جو ہے ان کا زمین کے اوپر لگنا یہ لازمی ضروری ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں پیشانی کا زمین کے ساتھ لگنا، دونوں ہاتھوں کا
دونوں گھٹنوں کا اور دونوں پاؤں کا زمین کے ساتھ لگنا یہ سجدے میں یہ فرض ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا، بھائی نے یہ سوال کیا تھا، ایک انگلی کا لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں زمین کے ساتھ ٹچ ہونا لگنا، یعنی ان کے پیٹ زمین کے ساتھ لگنا یہ واجب ہے، اور دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں یعنی 10 انگلیوں کا زمین کے ساتھ لگنا یہ سنت موقدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا ہے، مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، جو بھی اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو بنے تو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔